دینداروں، کل جس تعلیقہ مبارک کے ساتھ میں نے اپنے وعظ کا آغاز کیا تھا، اس میں مولانا حاضر امام نے دو باتوں پر زور دیا تھا، جن میں سے ایک دین اور دنیا کے درمیان بیلنس قائم رکھنا، اور دوسرا اسلام کی ایتھکس کے مطابق، اسلام کے اخلاقی ضابطوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ آج ہم ایتھکس کے کانٹیکسٹ میں اخلاقی ضابطوں کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور بیس کے طور پہ، بنیاد کے طور پر، کیونکہ ہم اپنی جو اخلاقی تعلیمات ہیں وہ اپنی روزمرہ کی جو ہماری مذہبی پریکٹسز ہیں، جو ہماری مذہبی تعلیمات ہیں، جو ہماری روحانی غذائیں ہم ہر روز حاصل کرتے ہیں، وہ ہمارے ائمہ کی تعلیمات ہیں، ہمارے پیروں کی تعلیمات ہیں۔ ان تعلیمات میں سے پیر شمس ماں باپ کا ایک گنان ہے جو 14 رتن کے نام سے مشہور ہے، اس کو ہم بیس کے طور پہ رکھیں گے اور اس بنیاد پر کچھ بات کریں گے۔ 14 رتن سے کیا مراد ہے؟ ٹریڈیشنلی یہ بات جس سوسائٹی میں اور جس کلچر میں یہ گنان لٹریچر پروان چڑھا ہے، وہاں یہ بات ٹریڈیشنلی مشہور رہی ہے کہ سمندر کے اندر جتنے خزانے پائے جاتے ہیں ان کی تعداد 14 ہے، یعنی اگر آپ اچھے اچھے خزانے سمندر سے نکالتے ہیں تو 14 قسم کے خزانے آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں کہا گیا ہے کہ وہ جو جس طرح ظاہری 14 قسم کے جواہرات ہیں، 14 جویلز ہیں جو ظاہری، اس کے ہم باطنی جویلز آپ کو دیتے ہیں۔ 14 قسم کے باطنی جواہرات اس گنان میں ہم کو دیا گیا ہے۔ اور ویسے بھی جو علم کی تعلیمات ہیں، جو روحانی غذائیں ہیں، مولا نے بھی اپنے فرمان میں فرمایا کہ جب ہم ہدایت کے لیے منہ کھولتے ہیں، جب ہم فرمان فرماتے ہیں تو ہیرے اور جواہرات کی ڈھیر لگا دیتے ہیں، جو پرکھنے والا مومن ہوتا ہے وہ ان کو پرکھ لیتا ہے۔ تو گنانوں کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ گنان رتن مارا منی ورنہ ریدا ماہ جوت جویریا، کہ گنان کے جو یہ جواہرات ہے اس سے مومنین کے دلوں میں روشنی اور نور پیدا ہوتا ہے۔ یارا جے کوئی پرکھے تے پرکھنہار، لیکن شرط یہ ہے کہ ان جواہرات کو جو جانتا ہے، جو پہچانتا ہے، وہی ان کو محسوس کر سکتا ہے۔ جیوڑا نے کارن گرے رتن ورسایا، روڑا گنان سنایا۔ روحوں کے لیے پیر نے یہ جواہرات ہمیں دیے ہیں جو گنان کے روپ میں ہے۔ تے گر نے ہنس رتن کرینے جانو، اس مرشد کو تم روحانی مرشد کے طور پر اور اس کو بھی جواہرات کے طور پر تم سمجھو۔ تو یہاں جن جواہرات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے جو پہلی بات ہے، جی پہلی پریت صاحب جی سو کیجئے، اس میں اس طریقے سے 14 باتیں آئیں گی اور ان میں تھوڑی تھوڑی وضاحتیں میں آپ سے کرتا جاؤں گا۔ جی پہلی پریت صاحب جی سو کیجئے، اے وہ امولک رتن سنبھاری نے لیجئے۔ سب سے پہلی بات زندگی کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ امام زمان کے ساتھ اپنی محبت رکھو۔ مولا کا ارشاد ہے کہ دین کی بہتری کے لیے ہم تمہیں ایک فرمان فرماتے ہیں جس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی جان، مال، آل، اولاد سے بھی بڑھ کر محمد اور علی صلوات اللہ علیہم کے جانشین امام جو آپ کے درمیان موجود ہے ان سے محبت اور عشق رکھو۔ اگر محمد اور علی کے غادی وارث پر اپنا ایمان مضبوط رکھو گے تو تمہیں دنیا میں کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ بار بار امام فرماتے ہیں آپ مسلیڈ مت ہو جائے، کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ گمراہ نہ ہو۔ جن کے فاؤنڈیشنز مضبوط ہیں، جن کی بنیادیں مضبوط ہیں، ان کے ذہن میں کبھی پریشانیاں اور سوالات نہیں آتے ہیں۔ تو اگر امام کی ذات پر آپ کا ایمان، عقیدہ مضبوط ہے تو دنیا میں تمہیں کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ اور اس ایک فرمان میں مولا نے فرمایا عبادت، بندگی اور مذہب کی ساری خوبیاں آ جاتی ہے۔ کہ جس کو زمانے کے امام کی ذات پہ محبت ہے، عشق ہے، تو باقی اس کے سارے کام جو ہے وہ خود بخود
اس سے عشق کی تعلیمات کے مطابق ہوتے جائیں گے اور سارے کام اس کے درست ہوتے جائیں گے۔ بیجو رتن تو گرو گنان ردا ماہ جانیے، بھائی اپنا شاہ پیر نہ درشن ساچا صحیح پچھاڑیے۔ دوسرا جو رتن ہے، دوسرا جو جوہر ہے، وہ یہ ہے کہ مرشد کے علم کو، مرشد کے گنان کو اپنے دل میں رکھو۔ مذہب پہ جب عمل کریں تو علم، گنان، روشنی کو سامنے رکھے، چونکہ علم کے بغیر روحانی ترقی نہیں ہے۔ جس طریقے سے سٹیجز بتائے گئے کہ بے بے لوچن سرونے ودیا لوچن ترن، دو دو آنکھیں سب کی ہوتی ہے، مگر جو سکلفل آدمی ہے، جس کے پاس تھوڑا سا اسکل ہے، اس کی ایک آنکھیں کھل جاتی ہے، تیسری آنکھیں آ جاتی ہے۔ سپت لوچن سے دھرم نہ جوئے وچاری جن، جو آدمی دیندار ہے اس کی 7 آنکھیں ہو جاتی ہے، مگر لاکھ لوچن سے گنان نہ جینوار نہ پار۔ جب نالج کی بات آتی ہے، وزڈم کی بات آتی ہے، گنان کی بات آتی ہے، تو لاکھوں آنکھیں والی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے آگے بھی ایک سٹیج جاتا ہے۔ تو گرو گنان کی بات آتی ہے تو فرماتے ہیں لاکھ لوچن سے گنان نہ جینوار نہ پار، آتما تتو نے جے اوڑکھے تے چھے سار مسار۔ اس سے بھی اچھا وہ ہے جو اپنی روح کو پہچانے، جو باطن کو پہچانے، جو جوہر کو پہچانے۔ تو علم، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے گرو گنان، مرشد کا جو علم ہے، امام زمان کی طرف سے جو علم اور گنان دیا جاتا ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور اپنے امام زمان کے ہدایت کو، ان کے راستے کو، ان کے طریقے کو، ان کے دیدار کو صحیح طریقے سے پہچانیں اور اپنے دل میں اس سے جگہ دیں۔ تریجو رتن تو تتو دھرم نہ چھے بہو وچار۔ تیسرا جوہر یہ ہے کہ مذہب کا جو ایسنس ہے، مذہب کا جو جوہر ہے، مذہب کی جو روح ہے، اس کی بڑی قیمت ہے اور اس پہ بہت غور کرنا چاہیے۔ جینے منیورے جانیا انے پاڑیا ست دھرم ناچا۔ جس مومن نے اس کو سمجھا اور سچے مذہب پہ عمل کیا تو اس کے پاس دین کا جوہر آتا ہے۔ تو جو علم کی باتیں ہوئی کہ لاکھ لوچن سے گنان نہ جینوار نہ پار، آتما تتو نے جے اوڑکھے، جو روح کے ایسنس کو جو پہچانتا ہے، تیچھے سار مسار، تتو گنانی ترن لوک ماں سمجھے کوئی کسن۔ یہ جو تتو گنانی ہے، جو عارف ہے، جو روح کا گنان، دھرم کے جوہر کو جاننے والا ہے، وہ تینوں دنیا میں سرگ، مرت اور پاتال کہتے ہیں، آسمان کی دنیا، زمین کی دنیا اور زمین کی نیچے کی دنیا، یا ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، سب جگہ وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ تینی درشٹی سگڑے پھرے، تینی آنکھیوں آنند، اس کی نگاہیں سب جگہ پھرتی ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں کی پھر کوئی تعداد نہیں ہوتی، لا تعداد ان کی آنکھیں ہو جاتی ہے۔ جو عارف ہوتا ہے، جو تتو گنان، اپنی روح کی بھید کو جانتا ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو مذہب کے ایسنس کو یا وزڈم کو سمجھنے کے لیے کل جس طرح میں نے ذکر کیا، امام نے بھی اپنے ارشاد میں فرمایا تھوڑا سا ٹائم الگ نکال کر غور و فکر کرو، تھنک کرو، میڈیٹیٹ کرو، کانٹمپلیٹ کرو، سوال پوچھو، خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، میں کون ہوں، میرا بنانے والا کون ہے، میں کس طرح اپنے آپ کو خدا سے قریب کروں، جو ہماری باطنی اور روحانی زندگی کی بنیاد ہے اور جو ہمارے طریقے کا خاص ایسنس ہے کہ ہم اس کے باطن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چوتھو رتن تو نمتا کھمتا، ویسے ایک رتن ایک پارٹ میں بیان کیا گیا ہے، مگر جس طرح ایک ڈائمنڈ کے اس کی چمک دھمک چاروں طرف سے آتی ہے، اسی طرح ہر رتن کے بہت سے ڈائمنشنز ہیں اور بہت سی باتیں ایک ہی پارٹ کے اندر بتا دی گئی ہے۔ چوتھو رتن تو نمتا کھمتا دیا میا جو ردا ماہے جانے، تے اپنا گرنر نے صحیح صدق درست پچھانے۔ ہمارے مرشد کامل کو صحیح معنی میں سمجھو کہ وہی پہچان سکتا ہے جس کی
4 खूबियां बताएगी। नमता, क्षमता, दया, निम्मया, ये इंसानी जौहर है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए जिस तरीके से हम किसी दरख्त की पहचान उसके फल से करते हैं ना, इसी तरह एक इंसान की पहचान उसके अखलाक से होती है, उसके आमाल से होती है। तो चौथा रतन फरमाते हैं कि नमता, उसमें ह्यूमिलिटी कितनी है। वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौनन, अल्लाह के बंदे जमीन, रहमान के बंदे जमीन पर चलते हैं तो नरमी से चलते हैं। मौला ने फरमाया आप ह्यूमिलिटी रखिए। मौलाना हजर इमाम से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि आपका प्राउडेस्ट अचीवमेंट क्या है, आपको किस बात पे फख्र होता है कि आपने ये जबरदस्त काम अंजाम दिया है। इमाम ने फरमाया आई थिंक प्राउड इज द रॉन्ग वर्ड टू यूज। एज ए मुस्लिम वी हैव बीन आस्क्ड टू बी हम्बल, कि प्राउड का तो वर्ड ही हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुसलमान के तौर पे हमसे कहा गया है कि हम हम्बल रहे और खुदा के शुक्रगुजार रहे कि खुदा ने हमें इंसानियत की भलाई के वास्ते कुछ काम के लिए इस्तेमाल किया। हम कहीं भी पहुंच जाए कायनात में फिर भी खुदा के आगे एक हकीर सी खुदा की मखलूक ही तो है। हम किस चीज पर बड़ाई करते हैं। खुदा फरमाते हैं खुलिकल इंसान दईफा, इंसान बड़ा कमजोर बनाया गया है। जब पैदा होता है तो कोई उठाने वाला चाहिए, कोई खिलाने पिलाने वाला चाहिए। जब दुनिया से चला जाता है तो कोई उठा के मिट्टी में दफन करने वाला चाहिए। इतना तो लाचार इंसान है। तो आप समझिए हम जब बड़ाई कर रहे होते हैं किस ग्राउंड पे बड़ाई करते हैं। इसलिए खुदा को ये बड़ाई पसंद नहीं है। इसलिए हमें ऐसी तस्बीहात दी गई हैं कि तुम खुदा की बड़ाई करो ताकि तुम्हें तुम्हारी कमजोरी और कमतरी का एहसास हो। तो नमता, झुक के रहो, क्षमता, फॉरगिवनेस, कल जो आखिरी बात मैंने अपने वाज में कही थी, माफ कर देना, दास दोस्त नमी खमी चालो। 5 तत्वमा सरदार छे भाई तेनू खमिया नाम। ये जो सतसबूरी, खमिया, ईमान, जिक्र, ये 5 नेकियों की बात होती है। फरमाते इन 5 चीजों का जो बादशाह है वो है फॉरगिवनेस, माफ कर देना। जे खमिया राखे देहीमा तेने त्या सब उठी करे सलाम। जो अपने दिल में, अपने वजूद में फॉरगिवनेस की क्वालिटी रखता है तो क़यामत में जब वो जाएगा तो सब उठकर सलाम करेंगे कि सबसे बड़ा बहादुर इंसान ये है कि जिसमें माफ करने का मादा मौजूद है। तो नमता, क्षमता, दया, मया, लोगों पे कंपैशन होना चाहिए, लोगों पे रहमदिली रखो, अपने दिल में रहम रखो और दूसरों पे मेहरबानी करो। खुदा ने ये सिफत इंसान को दी है, ये रहमान की सिफत है। और रहमान हमें ये कहता है कि तुखल्लिकु बि अखलाकिल्लाह, खुदा की सिफात से अपने आप को मुत्तसिफ करो। मौला ने फरमाया अगर तुम्हारे पास दौलत ज्यादा हो गई है, तुम्हें अच्छा मकाम मिल गया है, उसकी वजह से अपने दिल को तुम सख्त मत करो। जितने नरमी के साथ चलोगे, रहमदिली के साथ चलोगे, तो ये समझो कि तुम इतने दौलतमंद हो। हम में जितने ज्यादा अच्छी अखलाक की सिफात मौजूद है तो हमसे कहा जाता है हम इतने धनवान हैं, हम इतने दौलतमंद हैं। तो जिसके दिल में ये 4 खूबियां मौजूद है, नरमी है, माफी है, दया और मया है, फरमाते हैं कि वो ही सही माना में हमारे मौला को पहचान सकता है। हुजूर अकरम ने दुनिया में इतनी कामयाबी हासिल की, खुदा ने उसकी एक बुनियादी वजह बयान की कि फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम, क्या है मोहम्मद खुदा की रहमत तुझ पे नाजिल हुई कि तू ह्यूमिलिटी के साथ पेश आया। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़द्दु मिन हौलिका, अगर तू सख्त होता और रूडली पेश आता लोगों के साथ तो ये सब तेरे पास से भाग गए होते। तो हुजूर की अपनी दावत की सक्सेस की बुनियाद खुदा फरमाता है ह्यूमिलिटी है, और फरमाता है ह्यूमिलिटी हासिल होने की बुनियाद खुदा की रहमत है।
تو جس پہ خدا راضی ہوتا ہے، جس پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے، خدا اس سے ہمبل بناتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے اگر ہمارے اندر ہیوملٹی کی صفات موجود ہے. پانچواں رتن تو گرو ابھیاگت آویا تینی سیوا کیجیے، تینے چھ صحیح وادھایوں جو تینوں من سنتوشی نے لیجیے. پانچواں جویل یہ ہے کہ وہ زمانہ تھا جب پیر جماعتوں میں جایا کرتے تھے، ٹریول کرتے تھے، یا امام کا نمائندہ تمہارے پاس آیا کرتا تھا، جماعت میں آیا کرتا تھا. تو فرماتے گرو ابھیاگت شاہ تنا ابھیاگت آوے ویرا تن کو میں لاگوں گی پہیاں. اس وقت کا یہ ہمارے ایتھکس کا بہت بنیادی بڑا حصہ تھا کہ جب امام کی طرف سے پیر آتے ہیں، امام کے پیغام لے کر آتے ہیں، تو کس طریقے سے پیار محبت سے ان کی آؤ بھگت کی جائے. مطلب یہ ہے کہ امام کے فرمان کو اتنا مان دیا جائے، امام کے میسج کو اتنا مان دیا جائے، امام کی ہدایت کو اتنا مان دیا جائے کہ گرو ابھیاگت آویا تینی سیوا کیجیے. شاہ تنا ابھیاگت آوے ویرا تن کو میں لاگوں گی پہیاں. آپ ہی اٹھی تینے بیسن دیجے ویرا سوہی تمہارا دھرم لکھیا. لئی لوٹو تینا پاؤں دھوئیجے ویرا سر پر تیل کنگیا. یہ انہی ہدایات میں سے ایک حصہ ہے کہ مرشد کامل کی خدمت کرو، مرشد کامل کی سیوا کرو. اور آج اسی کانٹیکسٹ میں ہم پوری جماعت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور جماعت کی خدمت کے توسط سے ہم زمانے کے امام کی خدمت کر رہے ہیں. چھٹو رتن تو ہیت پیتے مات پتانی سیوا کیجیے. چھٹا رتن تو یہ ہے کہ پیار محبت سے، سنسیئرٹی کے ساتھ ہیت پریتے مات پتانی سیوا کیجیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. بھائی اے وہ امولک رتن ردا ماہ دھری جی، یہ ایک انمول موتی فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں سنبھال کے رکھو. شاید ہمیں ایسا لگے کہ اب پرانے زمانے کی باتیں ہیں. ایتھکس کے کچھ پرنسپلز مولا نے فرمایا، زمانہ چاہے 20ویں صدی کا ہو یا 21ویں صدی کا ہو، 1000 سال پہلے کا ہو یا 1000 سال بعد کا ہو، امام نے فرمایا جو اخلاقی بنیادیں ہیں، اخلاق کی تعلیمات ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. اور یہ خدا کی طرف سے کچھ مقرر کیے ہوئے فرائض ہم پر ہے. خدا نے قرآن میں جہاں جہاں اپنے ساتھ شرک کرنے کا ذکر آیا ہے، اس کے ساتھ ذکر کیا ہے خدا نے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. قرآن کی یہ آیت ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خدا نے تم کو حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کتنا اچھا سلوک کرنا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، فلا تقل لهما اف، ان کے کسی بات پہ اف تک نہیں کرنا. یہ خدا کا کلام ہے. ان کے کسی بات کے لیے اف تک نہیں کرنا. ولا تنہرهما، اور ان کی انسلٹ نہیں کرنا، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے ساتھ روڈلی پیش نہیں آنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ جب بھی بات کرو پیار محبت سے، اچھی طریقے سے، ہیوملٹی کے ساتھ بات کرو. جب بھی ان کے ساتھ بات کرو شریفانہ لہجے میں بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت سے، مہربانی سے، شفقت سے اپنے بازوؤں کو ان دونوں کے واسطے ہمیشہ پھیلائے رکھنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہنا کہ اے میرے پروردگار ان پہ ایسی مہربانیاں کر جیسی کہ انہوں نے مجھے جب کہ میں چھوٹا تھا مجھے سنبھالا ہے.
کہ خدایا جب میں پیدا ہوا تھا جس طرح میرے والدین نے پیار محبت سے مجھے سنبھالا ہے، پروردگار تو ان کو اتنا ہی پیار اور محبت سے سنبھالنا۔ اور مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھے۔ مولا کا یہ ٹورنٹو کا فرمان ہے۔ Secondly, keep in mind that establishing yourselves in the Western world means also looking to a different form of family life. But not forgetting that parents and grandparents age, they become lonely, they can become sad, they can become unhappy. And while there are pressures from the economic life of the Western world, love and affection for the aged and concern for them is part of the ethic of our tariqah. It is written clearly for those who wish to see it. Therefore, I request, مولا hardly کبھی جماعت کو ریکویسٹ کرتے ہیں، I urge، مولا نے فرمایا I ask you، یہاں مولا عاجزی کرتے ہیں۔ I request that the younger generation keep this in mind. Difficult though it may be, it is nonetheless a matter of concern to me as the Jamaat established itself in the Western world. اگرچہ یہ ویسٹرن کانٹیکسٹ میں ہے لیکن ہم بھی اس مرض اور اس بیماری سے آزاد نہیں ہیں۔ دیکھیے دینداروں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اولاد کی طرف سے ماں باپ پہ کوئی احسان نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ ماں باپ اگر اپنے بچے کو جنم دے کر پیار محبت سے پال پوس کے پڑھا کے بڑا کرتے ہیں تو ماں باپ کا اولاد پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ خدا نے فرائض مقرر کیے ہیں۔ آج اولاد کہتی ہے میرے ماں باپ نے مجھے پڑھا لکھا کے بڑا کیا تو کیا ہوا، کون سا احسان کیا ہے، انہوں نے جنم دیا تھا، انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا۔ تو آپ پہ بھی یہ فرض رکھا ہے، آپ اگر اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں سنبھالتے ہیں تو آپ کوئی احسان نہیں کرتے، کیونکہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے ہیں، وہ کسی اور کے نہیں ہیں۔ جس طرح اولاد کی جگہ ماں باپ کے گھر میں ہے اور کہیں نہیں ہے، اسی طرح ماں باپ کی جگہ اولاد کے گھر میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اور گھر میں پیار محبت شفقت اور احترام کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم انسانوں کی سوسائٹی میں بستے ہیں۔ ہر چیز کو کامرشل ٹرمز میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں اپنی جان اپنے اولاد کے واسطے دے دوں گا کیونکہ میں اپنی اولاد پہ انویسٹ کر رہا ہوں، نہ کل مجھے یہ کام آئے گا۔ پیرنٹس پہ کیا خرچہ کروں، مجھے کیا کام آنے والے ہیں۔ بیپاری نہیں بننا چاہیے انسانی ریلیشن کے ساتھ۔ لو پیپل اینڈ یوز تھنگز، نیور یوز پیپل اینڈ لو تھنگز۔ لوگوں سے محبت کی جاتی ہے، چیزوں سے نہیں۔ چیزوں کے خاطر لوگوں کو قربان نہیں کیا جاتا ہے۔ ذرا اپنے ان گھڑیوں کو یاد کرے جب ہمارے ماں باپ نے ہمیں جنم دیا تھا، ہم کیا تھے؟ ہم کبھی بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی وہ قربانیاں، وہ سیکریفائسز جو دن کا چین اور رات کی نیندیں حرام کر کے انہوں نے ہمارے واسطے دی ہے، دنیا کی کوئی اولاد اس کو ری پے کر سکتی ہے؟ وہ آپ کے 200-500 $1,000 کے منتھلی چیکس کے محتاج نہیں ہے۔ اس سے ماں باپ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو اولاد کا ٹچ چاہیے، قربت چاہیے، لمس چاہیے۔ ذرا 5 منٹ کسی بزرگ کے پاس جائیں، اپنی گرانڈ مادر گرانڈ فادر پیرنٹس کے پاس، صرف ان کا ہاتھ تھام کے بیٹھیں اینڈ فیل دا ہیپینس وی آر ٹرانسفارمنگ۔ دیکھیں ہم کیا دے رہے ہیں، ان کو یہ چاہیے۔ 5 منٹ ان کے گود میں سر رکھ کے جا کے بیٹھیں۔ وہ سمجھتے ہیں انہیں سارے جہان کی خوشیاں مل گئی۔ ان کو اپنے گھر میں اپنے گھر کے فرد ہونے کا احساس دلائیں۔ نہ یہ کہ جب جوان بچے بات کر رہے ہیں اور پیرنٹس نے کوئی مشورہ دیا، دادا نے کچھ کہہ دیا تو ہم نے کہا کہ ڈیڈی پلیز آپ نہ بولیں، آپ کو نہیں معلوم، آپ کو بولنا بھی نہیں آتا ہے، اور آپ پلیز اس میں نہ بولیں، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے اور اس میں آپ کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ کیا گزرتی ہوگی اس پیرنٹس پہ؟ ہم جانتے ہیں ڈیفیکلٹ دو اٹ مے بی، لیکن اخلاق کے کچھ ضابطے ہیں
वो यही कहते होंगे कि वो पत्थरें, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, कि जब इनको बोलना भी नहीं आता था हमने इनको बोलना सिखाया, इनके मुंह में जबान हमने दी है। जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। जब जबान आ गई तो हम ही से कह रहे हैं कि अब आप चुप रहें, आपको बोलना नहीं आता। मुमकिन है हमारे वालिदैन को शायद बोलना न आता हो उस जबान में जिसमें हम बात करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें हम बात करते हैं, हमारे सोसाइटी के उस लेवल में जिसमें हम बात करते हैं, मगर वो इंसान है, हमारे हैं, हमारा ब्लड है, हमारे खून है, हमारे फैमिली मेंबर है। उनकी जगह घरों में है, इज्जत आबरू के साथ। और जिस बागीचे को हमारे वालिदैन अपनी सब कुछ कुर्बानियां कर कर इतना सैराब करते हैं, उनकी पूरी जिंदगी उस बागीचे में उनको लुत्फ लेने दीजिए, उनको वो खुशियां फराहम करें। याद रखिए, उन्हें मादी चीजों की जरूरत नहीं है। और इमाम का ये फरमान और इमाम की हिदायत है कि बुजुर्गों के साथ, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। यकीनन हम वालिदैन के साथ जब बात करते हैं तो उनसे भी एक गुजारिश करते हैं कि अपने औलाद को समझने की कोशिश करें। अपने औलाद की अपनी मजबूरियां होती हैं, औलाद की अपनी परेशानियां होती हैं, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखिए, इंसान जिंदगी में 2 दफा बच्चा बनता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में 2 दफा बच्चा होता है। एक तो वो जबकि वो पैदा होता है, एक वो जब बड़ी उम्र को पहुंचता है। हम सब दूसरे बचपने में जाने वाले हैं, उस वक्त फिर हमें बच्चे की तरह संभालने की जरूरत पड़ती है। तो यूं समझिए कि हमें सेकंड चाइल्डहुड में एक दफा फिर अपने पेरेंट्स को संभालना पड़ता है। और ये कोई एहसान नहीं है, ये अच्छी बात है, ये मजहब की तालीम है, ये खुदा की तरफ से मुकर्रर की हुई चीज है कि भाई माँ बाप ने हमें जवान कर दिया तो हमने कहा डैडी या तो हम जाते हैं या आप निकल जाइए घर में से। खुदा ने घरों को इस तरह नहीं बनाया है। तो हेत प्रीते मात पितानी सेवा कीजिए। और मात पिता में सारे बुजुर्ग आ जाते हैं, सास ससुर भी आ जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी आ जाते हैं, और सोसाइटी के दूसरे बुजुर्ग भी आ जाते हैं, जिनके लिए मौला ने फरमाया कि केयर एंड कंसर्न हमारे तरीके की बुनियाद है। सातमो रतन तो जे वारे आविया अभियागत घर आंगण करे वाचा सार, भाई मोमन तेनी वाचा सुनीने तेने ठालो मवार। 7वां जौहर यह है कि तुम्हारे पास कोई किसी भी मदद के लिए आता है। मौला का फरमान है कि जब तुम्हें कोई अप्रोच करता है तो कभी यह सवाल नहीं पूछना कि ये मेरा काम है या नहीं है, ये फलान का काम है या फलान का काम है। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो उससे खाली हाथ मत लौटाना। अगर मदद नहीं भी कर सकते हैं, अच्छा सा मशवरा तो दे सकते हैं। अच्छा सा मशवरा नहीं तो कम से कम उसके साथ उसके कंसर्न को शेयर करने की 2 बातें तो कर सकते हैं। और खास तौर पर जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, जिनको खुदा ने वसाइल दिए हैं, जिन पर किस्मत मुस्कुरा रही है, याद रखिए खुदा ने जो चीज, जो नियामतें इंसान को दी हैं, उनमें से खुदा चाहता है कि उसको शेयर किया जाए। यूज व्हाट यू नीड। गरीब दुखियो सांभड़िए तो ते पासे वेले वेगे दौड़ी जाइए। यानी जब तुम्हें पता चले कि कोई दुखी है, कोई गरीब है, ये 8वां रत्न, 8वीं तालीम है, तो तुम इसका इंतजार नहीं करो कि तुम्हें आकर बताया जाए कोई तकलीफ में है, कोई दुखी है, या वो तकलीफ और दुखी इंसान तुम्हारे पास आके तुमसे बात करे। वेट नहीं करो इसके लिए। तुम्हें पता चला है, माशाल्लाह हमारी जमात कितने भरपूर तरीके से हमारे जमात के उन दीनदार भाइयों और बहनों की खिदमत में लगी हुई है जिनको मुश्किल हालात दरपेश हैं। मौला यही देखना चाहते हैं कि रतन तो
आठमो रतन तो गरीब दुखियों सांभड़िए तो ते पास से वेगे वेला दौड़ी जाइए, तुम खुद दौड़ो उसके पास। जिंदारो, हमारे जमात में बहुत से ऐसे लोग तकलीफ में हैं जो अपनी मदद के लिए किसी को अप्रोच नहीं करते हैं, जिसे हम कहते हैं अपने सफेद पोशी का भरम रखने के लिए वो हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं होने देते हैं, क्योंकि वो अपने इज्जत से खिलाफ ये बात समझते हैं कि वो किसी से मदद मांगने जाएं। ऐसे बागैरत लोग मौजूद होते हैं जिन्हें बहुत एहसास होता है, और हमारे आंखें और कान खुले होने चाहिए कि हमें पता चले कि जमात में कौन तकलीफ में और कौन आफत में है। तुम खुद उनके पास जाओ, उनको ढूंढ निकालो। तेने प्रीत से थी अन्न पानी आपीने संतोषिए तो सही अमरा पूरी जाइए। प्यार से मोहब्बत से उनको तुम खिलाओ पिलाओ, उनको खाना दो पानी दो, उनकी तकलीफ को दूर करो तो सही अमरा पूरी। समझ लो कि सही जो जन्नत है, जो खुदा की रहमत है, वो तुमको हासिल होती है। मौला ने ये फरमान फरमाया कि बी स्ट्रॉन्ग एंड कमिटेड in the upholding of the faith, in the ethic of the faith, and that which it represents of brotherhood, of generosity, of concern for the poor, of concern for the aged, of concern for the weak, of concern for the sick. ये हमारा तरीका रिप्रेजेंट करता है हमारे तरीके के एथिक्स। These principles of faith are fundamentally important for the future, and I would be extremely sad. I would be extremely sad if egocentricity or materialism were to become so powerful that we no longer abided by the principles of our faith for the concern of the people of our faith and our societies. कि हमें बड़ा दुख होगा, मौला ने फरमाया कि अगर ईगोसेंट्रिसिटी, अपनी जात की फिक्र, खुद परस्ती और खुद पसंदी, बस मुझे सिर्फ अपना पसंद है, आई डोंट केयर दुनिया के साथ क्या हो रहा है, और मटेरियलिज्म जिसकी हमने कल जिक्र किया कि बस अपनी जात की फिक्र और मादियत की फिक्र इतनी ज्यादा हमें हो जाए कि हम ये सब भूल जाएं कि कौन तकलीफ में, कौन दुखी है, किसका ख्याल करना। अगर ऐसा हो गया तो इमाम ने फरमाया हमें बड़ा दुख होगा, हमें बहुत तकलीफ होगी। तो इन एथिकल प्रिंसिपल्स को सामने रखना और ध्यान में रखना जरूरी है। नौमो रतन तो नियत पाक रखो, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल की बुनियाद नियत पर है। जहां नेक नियति होती है वहां काम में कुदरत खुद ब खुद कामयाबी अता करती है। अगर हमारी नीयत साफ है और नेक नियति से हम काम करते हैं तो कभी भी किसी भी बात में डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक नियति के साथ खुदा मौजूद होता है। लोगों को नहीं समझ में आता है, लोग अपने कमेंट्स देते हैं, लोग अपना क्रिटिसाइज करते हैं। हम लोगों की ओपिनियन पे नहीं जीते हैं, हम अल्लाह के कमांड पे जीते हैं। हम इमाम के लिए काम करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए काम नहीं करते। अगर नियत साफ है तो खुदा की मदद साथ होती है। नौमो रतन तो नियत पाक राखो, अपना अल्लाह मोहम्मद पर मोमन भाई, खुदा और मोहम्मद की जात पर अपना ईमान और अपनी नियत पाक रखो। सिदक ईमान दुरुस्त रखो, अपनी सच्चाई बरकरार रखो, अपना ईमान मजबूत रखो, तो तुम्हें हक की नियामत पाई। तो समझ लो कि जो हकीकी नियामत है या जो खुदा की नेमत है वो तुम्हें हासिल हो जाएगी। नेमत में, हमारे नियत में अगर कहीं कोई खामी या कहीं कोई खोट है तो ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाएंगे काम खराब से खराब तर होता जाएगा। दसमो रतन तो 3 वक्त दुआ म चुको रे मोमन भाई। इमाम ने भी इसको मजहब का फाउंडेशन करार दिया है। दसमो रतन तो 3 वक्त दुआ म चुको रे मोमन भाई। तो आपने साहेब जी खरी दसोन सही फरमाई। 10वां रतन यह है कि 3 वक्त की दुआ नहीं चुकना, और 10 माल वाजबात इमाम का हुक्म है, उसको उसमें भरपूर कायम रहना। ये 2 ऐसी बुनियादें हैं कि जिस पर कभी भी किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मौलाना ने एक ताली का मुबारक भेजा था
کہ تمام منڈلیز کے لیے اور منڈلیز کے نام لیتے ہوئے امام نے فرمایا کہ they should not forget that the sound is the foremost of all duties and without it there is no foundation. ہماری تمام ذمہ داریوں میں سب سے اولین ذمہ داری امام کا حق دسون مال واجبات ادا کرنا کہ جس کے بغیر کوئی فاؤنڈیشن نہیں. جسٹ ایز وداؤٹ دعا ایون 2 minutes ایچ ٹائم دیر از نو فاؤنڈیشن فار ادر پریئرس. جیسا کہ دعا بھلے شارٹ پریئر بھی پڑھے اپنے دعا کے ٹائم پر. یہ جو 2 بنیادی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم کانگریگیشن کے ساتھ ایک ڈسپلن کے ساتھ اپنے ٹائم پہ اپنے معبود کے سامنے عابد ہونے کا بندہ ہونے کا اظہار کرتے ہیں, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جو رزق ہم منہ میں ڈالتے ہیں وہ رزق, کل جو ہم نے بات کی تھی کہ دوسرے دنیا کے ساتھ لنک اور رابطہ قائم کرنے کی جو بات ہے, یہ جو ہماری بدھی ہے, جب ہم لقمہ کھاتے ہیں اس سے ہمارا خون بنتا ہے, یہ خون بدن میں چلتا ہے, اس سے ہمارا دماغ کام کرتا ہے, اس سے ہمارے خیالات بنتے ہیں, اور ہماری 99% دنیا جو ہے وہ تھاٹس کی دنیا ہے, خیالات کی دنیا ہے. اس لیے لقمہ پہ اتنا کیوں زور دیا کہ لقمے سے لقمان بنتا ہے. اگر لقمہ صحیح ہے تو انسان لقمان بنتا ہے. اگر ہماری کمائی حق حلال کی صاف ستھری ہے تو روحانی بدھی آتی ہے. اس لیے فرمایا دعا میں اور دسون میں کسی قسم کا کوئی سوال, کوئی کمپرومائز. امام نے فرمایا دعا کا ٹائم ہو گیا, تم اگر ایک دھیان نہیں بھی ہو سکتے ہو ایک شارٹ پریئر کر لو, یعنی فارملی اپنی دعا پڑھ لو, بعد میں آرام سے تم ایک دھیان ہو کر اپنی دعا پڑھنا. مگر دعا اور دسون کے ان 2 بنیادی ذمہ داریوں میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز مولا نے فرمایا کبھی بھی نہیں کرنا. 11واں رتن تو آشا اللہ جینی کیجئے. یہ بھی ویسا ہی ہے کہ بہت ساری باتیں ایک رتن میں بتائے گی. 11واں جویل یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی آشا رکھو. امید آس تو ایک الگ نے کیجئے. امید ہمیشہ خدا کی ذات پہ رکھو, کیونکہ دینے والا لینے والا وہی ہے. انسان کچھ نہیں کر سکتا. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ سلطنت کا مالک ہے, جس سے چاہے سلطنت عطا کرے, جس سے چاہے سلطنت لے لے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء, جس سے چاہے عزت دے اور جس سے چاہے عزت لے کے اسے ذلیل کر دے. بیدک الخیر, اس کے ہاتھ میں نیکی کی قوت ہے. تو اس کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. وچن وچاری نے بولیے, جو بھی بات زبان سے نکالے سوچ کر. ایک دفعہ زبان سے بات نکلتی ہے تو وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ہے کہ وہ واپس نہیں آتی. اس لیے بہت غور کر کے, عام طور پہ ہم بولنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کہہ دیا. اور جو سمجھدار, جس طرح پہلے بھی یہ بات کی جا چکی ہے, جو شخص سنجیدہ ہوتا ہے, جو آدمی اپنے تھاٹس میں مضبوط ہوتا ہے, آپ ہمیشہ دیکھیں گے اس کی زبان کم استعمال ہوتی ہے, وہ کم بولتا ہے, وہ خاموش رہنا زیادہ پسند کرتا ہے, چونکہ اس کی تھنکنگ زیادہ کام کرتی ہے. تو سوچے پہلے اور بعد میں بولے. شاہسو ست مانگیے, مولا سے ہمیشہ اچھائی مانگو, مولا سے ہمیشہ سچائی مانگو. مکھ ماہی تھی کہ نے نہ دکھاویے, سوچ کے بولنا اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا. کہتے ہیں جو تانا زنی ہے, ٹونٹنگ ہے, خدا فرماتا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعدد. خرابی ہے تانا دینے والے کے لیے اور غیبت کرنے والے کے لیے. تانا دینے والے کی جو زبان ہے, وہ کہتے ہیں وہ نیزے کی طرح انسان کے سینے میں جا کے چبھ جاتی ہے. اس لیے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا. زبان کی مار کہتے ہیں ہاتھ کے مار سے اور ہتھیار کے مار سے زیادہ سخت مار ہوتی ہے, کیونکہ جسم کا جو زخم ہے, گھاؤ ہے, وہ تو پھر بھی مٹ جاتا ہے, زبان کا گھاؤ نہیں مٹتا ہے. اور زبان خدا نے ذکر کے واسطے دی ہے,
اسے غلط کام کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. مکھ ماہی تھی کہنے نہ دکھاویے, ممتا چھے دوزخ نی کھائی. جس طرح کل ذکر ہوا کہ جو دنیا داری ہے اور دنیا پرستی ہے, اگر انسان غیر مخلوط دنیا داری میں لگا ہوا ہے تو وہ دوزخ کا گڑھا ہے. دنیاوی اٹیچمنٹ, دنیاوی چیزوں سے محبت انسان کے تمام دکھوں کی وجہ ہے. ہمارے تمام تکالیف, تمام دکھوں کی وجہ چیزوں کے ساتھ ہماری ممتا ہے, چیزوں کے ساتھ ہماری محبت ہے. تھوڑا سا اگر ہم اس محبت کو کم کر سکے, تھوڑا سا اگر ہم اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کر سکے, ہم اپنے آپ کو بہت لائٹ محسوس کریں گے. یہ مجھے نہیں ملا, کوئی بات نہیں, اس میں بھلا ہوگا. یہ بھی چلا گیا, نو پرابلم, کوئی بات نہیں. چیزوں سے اگر ہر بات میں تھوڑا سا اگر ہم ڈیٹیچمنٹ کا ایٹیٹیوڈ کریٹ کر سکیں, ہمیں ہمارے وجود میں ہم بہت زیادہ لائٹنس محسوس کریں گے. یہ ممتا تمام سفرنگ کی بنیاد ہے. ممتا چھے دوزخ نی کھائے, شاہ پاس سے سارو مانگیے. مولا سے مانگو, اچھا مانگو. کبھی مولا سے تو اچھا ہی مانگتے ہیں, برا کون مانگتا ہے. کبھی کبھی جب ہم غصے میں آ جاتے ہیں, آپے میں نہیں ہوتے ہیں, تو نہیں بولنے کا بول دیتے ہیں. اپنے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی آفت مانگ لیتے ہیں. اس سے تو اچھا ہوتا مجھ پہ یہ ہو جائے, خدا مجھے یہ کیوں نہیں کر دیتا, وہ کیوں نہیں کر دیتا. خدا سے ایسی چیز نہیں مانگی جاتی. حضور کو پتا چلا ایک دفعہ کہ آپ کے ایک صحابی بیمار ہے, تو حضور اس کو دیکھنے گئے, اور اس کی حالت جب حضور نے دیکھی تو اس کی حالت دیکھ کر حضور نے پوچھا کہ تم نے کوئی غلط دعا تو نہیں مانگی, تم نے کوئی بری دعا, غلط دعا تو نہیں مانگی ہے. کہ یا رسول اللہ, دعائیں کبھی کوئی غلط یا بری مانگتا ہے؟ یہ کہتا ہاں رسول اللہ, میں نے ایک دعا خدا سے مانگی ہے کہ خدایا مجھے آخرت میں جو عذاب دینا ہو وہ تو مجھے دنیا میں ہی دے دے, تاکہ میں آخرت میں چھوٹ جاؤں, میرا حساب دنیا میں پورا ہو جائے. حضور نے فرمایا تجھے یہ دعا کس نے سکھائی تھی بھائی, کہ آخرت کی جو بلائیں ہیں دنیا میں مانگ لیتا. خدا سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں, خدا سے کوئی عذاب نہیں مانگتا. شاہ پاس سے سارو مانگیے, ہمیشہ اچھا مانگو. غصہ کرنے کا اس لیے تو منع کرتے ہیں, زبان سے غلط الفاظ استعمال کرنے کا اس لیے تو منع کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں خدا کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. خدایا دنیا میں جو نیکیاں اور بہترین چیزیں ہیں وہ ہمیں دے, اور آخرت کی بہترین چیزیں ہمیں دے, اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھنا. خدا سے ایسی حساب کتاب کی بات کبھی نہیں ہوتی ہے. حضور نے اس کو یہ تعلیم دی کہ زبان سے جب بھی دعا مانگو اپنے لیے ہمیشہ اچھا مانگو, کبھی بھی اپنے لیے کوئی بلا, کوئی آفت, کوئی مصیبت دعا کے طور پہ نہیں مانگنا. شاہ پاس سے سارو مانگیے. 12 رتن, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بہت خوش ہوں گے. آپ دیکھیے کسی کو بھی اس میں ان رتنوں میں الگ نہیں رکھا گیا ہے, بزرگوں کی جگہ ہے, بچوں کی جگہ بھی اس میں ہے. 12 رتن تو باڑک روپ تو برہمنوں چھے آئے. 12واں رتن یہ ہے کہ یاد رکھو تمہارے جو بچے ہیں وہ خدا کے روپ ہیں. تمہارے گھر میں جو بچے ہیں چھوٹے, یہ خدا کے سروپ ہے. ہمیشہ کہتے ہیں کہ بچہ تو خدا کا روپ ہوتا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اتنا معصوم ہوتا ہے کہ اس پہ معصومیت پہ انسان قربان جاتا ہے. اس معصوم کا کوئی دھرم بھی نہیں ہوتا. ایک بچے کی مسکراہٹ کا کوئی دھرم نہیں ہے, کوئی مول نہیں ہے, کوئی فرنٹیئر نہیں ہے, کوئی باؤنڈری نہیں ہے. وہ اتنی انمول چیز ہے. تو خدا کی جو رحمانیت ہے اور خدا کی جو معصومیت ہے وہ خدا کی اس بہترین کریشن سے سامنے آتی ہے. بعض اوقات ہم غصے میں آ کر پیرنٹس آپس کے پرابلم, آپس کے جھگڑے اولاد پہ اتار دیتے ہیں. پڑوس کے ساتھ جھگڑا ہوا تو بچے کو آ کے پیٹ دیا گھر میں. آؤٹ لیٹ کے واسطے, پٹائی کرنے کے واسطے اپنے بچوں کا استعمال نہ کریں. انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ اور اگر ان کی کچھ شرارتیں ہیں یا اور چیزیں ہیں, نیچر نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے چیزوں کو سمجھنے کا, اس کو اسی طرح سمجھا جائے کہ ہر عمر میں ہر ایک کی ہر قسم کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ باڑک روپ تو برہمنوں چھے آئے, خدا کا روپ ہے
तेने दुख मत दे जोरे मुनीवर भाई। जो चाइल्ड लेबर की बात होती है वो भी इसमें आती है कि बच्चों को आप रोजी कमाने के वास्ते या अजियत देकर अपने किसी फायदे के वास्ते इस्तेमाल करते हैं, मजहबी नुक्ते निगाह से भी गलत है। खुदा ने हमें औलाद दी है तो उस औलाद को परवान चढ़ाकर दुनिया में बेहतरीन इंसान बनाने के वास्ते इस्तेमाल करने के लिए है, न कि उससे बचपन ही में रोजी कमाने के वास्ते इस्तेमाल कर दें और उसके आने वाली जिंदगी से हम बेखबर रहे कि हम किस तरह इनकी परवरिश कर रहे हैं। तो उनको दुख नहीं देना, बच्चों को अजियत नहीं देना। कीड़ी मकोड़ी जार चरकली पशु मात्र ते ऊपर रीस न करिए। हैवान के साथ भी बुरा सलूक मत करो। इसका यह मतलब नहीं है कि वो हैवान जो हमें नुकसान पहुंचाते उनसे हम बचने की कोशिश न करें। डेफिनेटली हमें अपनी सोसाइटी में जिंदा रहने के लिए बाज हैवानात से या बाज इंसेक्ट से बचने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। मगर जहां खुदा के क्रिएशन के साथ रहम दिली से पेश आना है उसकी तालीम दी गई, जो मौला ने अपने इरशाद में भी फरमाया है कि कीड़ी मकोड़ी जार चरकली पशु मात्र किसी के ऊपर भी गुस्सा न करना, उनको तकलीफ मत पहुंचाना। जीवता मरतक होई रहिए जेम दीपक ऊपर पतंग जपलाड़ी। जीते जी मुर्दा होकर रहो, जिस तरह के परवाने जो है वो अपनी जान दीपक पे कुर्बान कर देते हैं। मौला ने अपने पिछले जामे में मुस्लिम आलम के लिए मौला ने एक मैसेज दिया था, उसमें मौला ने फरमाया था कि अब मैं उस दीन का जिक्र करता हूं जिससे मेरा ताल्लुक है, यानी कि दीन इस्लाम। इस्लाम के मानी है अमन। हमारा सलाम अस्सलामु अलैकुम है, यानी तुम पर सलामती हो, और जवाब व अलैकुम अस्सलाम है, यानी तुम पर भी सलामती हो। पैगंबर इस्लाम ने इंसान और इंसान के दरमियान अमन, फिक्र में अमन और अमल में अमन को जिंदगी का लायहाए अमल करार दिया है। आपने तमाम जी रूह ऑल लिविंग बीइंग्स के साथ रहम और मेहरबानी के सलूक की तलकीन फरमाई है। इस्लाम न सिर्फ इंसान की रूह बल्कि बुनियादी तौर पर हर उस नफ्स के साथ जो जी हयात है अच्छे सलूक के हक को वाज़ेह तौर पर तस्लीम करता है। माजी की दुनिया के गैर मामूली लोगों के यही ख्वाब थे और यही उनकी तालीमात थी कि हर जानदार के साथ, हर जी रूह के साथ, हर जी हयात के साथ अच्छा सलूक करना और किसी को कोई अजियत और तकलीफ न पहुंचाना। 13मो रतन तो जेणे हक सच का मार्ग पाया अने आपने जीव कारणे अपना पिंड जलाया। 13वां रतन और 13वां ज्वेल ये है कि वो जिसने हक और सच का रास्ता हासिल किया, सिरात मुस्तकीम हासिल हुआ, सीधा रास्ता हासिल किया, और अपनी रूह की तरक्की के वास्ते, अपनी रूहानी आलम में तरक्की के वास्ते अपने जिस्म का इस्तेमाल किया, अपने जिस्म को अजियत दी, यानी अपने जिस्म को तकलीफ से गुजारा। जैसे कि हम इबादत के लिए भी उठ कर आते हैं तो जिस्मानी तौर पर हमें तकलीफ होती है, मगर इस तकलीफ से गुजर कर इंसान रूहानी तौर पर आगे बढ़ता है। कहते वो लोग जिन्होंने सच के दामन को थामे रखने के लिए और रूहानियत के रास्ते में आगे से आगे बढ़ने के लिए अपने जिस्म की कुर्बानी दी है, अपने जिस्म की कुर्बानी दी है। और उस वक्त उस जमाने में जो मशहूर हस्तियां थी कि जिनके किस्से बहुत मशहूर थे, उनके रेफरेंस दे के फरमाया कि जिम राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी लोचली, कुंवर रोहिदास सत कारणे आप बेचाया। कि ये वो शख्सियतें थी कि जिनको, जो जबान की वजह से सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से सोसाइटी में मशहूर था कि ये आदमी जबान का पक्का है। तो कहते हैं कि खुदा की तरफ से आजमाइश हुई, खुदा को लोगों ने चैलेंज किया कि तू कहता है तेरा ये बंदा बड़ा सच है, तो इसको आजमाइश में डाल के देख, पता चल जाएगा कि ये किस हद तक सच्चाई पे कायम रहता है। थोड़ा आगे जाएगा तो टूट जाएगा।
خدا نے کئی پیغمبروں کو، کتنے مجاہدین تھے جن کو خدا نے آزمایا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا تاکہ مجھے یہ پتا چلے کہ تم میں سے صابرین کون ہے، دین کی بنیادوں پر کون عمل کرتا ہے۔ تو طرح طرح کی آزمائشوں سے اسے گزارا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا خاندان اس سے بچھڑ گیا، اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑا، اپنے بیٹے کو چھوڑنا پڑا، حتیٰ کہ بھرے بازار اپنا نیلام کروانا پڑا، مگر اپنی زبان پہ قائم رہا، سچ پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ ایتھکس ہے جو مولانا نے فرمایا 1000 سال پہلے بھی جو سچ تھا وہ آج بھی سچ ہے، وہ 1000 سال کے بعد بھی سچ رہے گا۔ جو سچ ہے سو سچ ہے، جو جھوٹ ہے سو جھوٹ ہے۔ ٹائم گزرنے کے ساتھ جو اخلاق کے پرنسپلز ہیں وہ آلٹر نہیں ہوتے ہیں، وہ بدلتے نہیں ہیں، ایمانداری کی جو بنیادیں ہیں وہ بدلتی نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کمپرومائز کرتے 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 آج کسی چیز کو ہم ٹالریٹ کر لیتے ہیں، کل اس کو عادت بنا لیتے ہیں، پرسوں وہ ہمارا قانون بن جاتا ہے جو ہمارا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ بنیاد ہے کہ جس نے مذہب کی بنیاد کو حاصل کیا، مذہب کے راز کو حاصل کیا، اور صراط مستقیم اور سچے راستے پہ چلے، اور ضرورت پڑنے پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، مگر دین کی بنیاد کو نہیں چھوڑا۔ اور 14واں رتن، آخری رتن کی بات کرتے ہیں کہ چیت چیت منیور بھائی، کہ مومنو ہوشیار رہو اور سنبھال کے چڑھو، جنے اپنے ہاتھے کری نے اللہ نے نام میں ستے سنتوکھے اپایا، تے تو آگے بہت فلشے ابدا ابد مانشے۔ کہ مومنو ہوشیار رہو، اور جس نے اپنے ہاتھ سے خدا کے نام پہ خرچ کیا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نام پہ، اپنے ہاتھ سے خدا کے نام پہ خرچ کیا، خدا کے نام پہ دیا، خدا فرماتا ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے، انبتت سبع سنابلا، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اس میں ہر ایک شاخ کے اندر پھر 100 شاخ اور نکلتی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جسے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اقرض اللہ قرضا حسنا، خدا کے نام پہ قرض دو، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، خدا تمہیں اس سے خوب بڑا چڑھا کے لوٹائے گا۔ تو فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے، ہاتھے سو ساتھے، وَمَا تَجِدُ تُنْفِقُوا لِأَنفُسِكُمْ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، جو تم اپنے ہاتھ سے یہاں خرچ کرو گے وہاں اللہ کے حضور پاؤ گے۔ تو جو اپنے ہاتھ سے اپنی روح کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بہت حاصل کریں گے، بہت پھولیں گے، بہت پھلیں گے، ابدا ابد مان سے، یعنی ایٹرنلی ان کو اس کا درجہ ملتا جائے گا، اس کا معاوضہ ملتا جائے گا، اس کا فیض ملتا جائے گا، اور وہ آگے سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ یوز واٹ یو نیڈ اینڈ شیئر واٹ از ان ایکسس، جو بھی زیادہ ہے، جو بھی ہمارے پاس خدا کی نعمتیں ہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، خدا نے فرمایا تمہارے مال میں، وہ مال دولت کے حساب میں ہو، عزت آبرو میں ہو، نام و نمود میں ہو، انفلوئنس میں ہو، علم میں ہو، خدا فرماتا ہے ان تمام مال میں مانگنے والے کے لیے اور محروم جن کو خدا نے نہیں دیا، جن کے پاس نہیں ہے، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ اور وہی مال استعمال کرنے میں اچھا لگتا ہے جس میں سے خدا کا حق اور محروموں کا حق نکال دیا جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ انسان خرچ کرتا ہے اتنی مال کی محبت اس سے کم ہوتی ہے اور اتنی روح اور روحانیت کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ 14واں رتن ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ سچ سنتوخ ہے، سچائی سے اور خوشی سے اطمینان کے ساتھ دیا، تے تو آگے بہت فلشے ابدا ابد مارشے، ایسا 14 رتن تو ظاہر کری نے کتھی نے پھر شم سنایا۔
ایسے 14 جواہر، ایسے 14 رتن ظاہر کر کے پیر شمس نے کھول کے تم کو سنایا ہے۔ بہت ساری باتیں، ان گنت باتیں ان میں ہوئی، اور یہ باتیں صرف انجوائے کرنے کے واسطے اور تقریر کا مزہ لینے کے واسطے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ جواہرات اپنے ساتھ لے جانے کے واسطے ہیں، اپنی زندگی میں جہاں ضرورت ہو وہاں اپلائی کرنے کے واسطے۔ کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان تمام باتوں میں سے، یقیناً پیروں کی زبان کی باتیں ہیں تو اچھی باتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز ہم اٹھا کے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور یہ کہیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کریں گے؟ خواہ وہ ہیوملٹی ہو، خواہ وہ فارگیونیس ہو، خواہ فیملی کے اچھے ریلیشن ہو، خواہ پیرنٹس کا دیکھ بھال ہو، کوئی بھی ہم اپنے طور پہ کوئی چیز اٹھا لیں اور اپنی ذات پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں ان تعلیمات کے نتیجے میں ہماری زندگی پہلے کے مقابلے میں کتنی اچھی ہو جاتی ہے۔ وہی کامرے صاحبان نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا اور آپ ساری جماعت نے خاموشی سے سنا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو اپنے مذہب کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دندار، اللہم صلی علی محمد۔ خانہ بدان مولانا حاضر امام ایمان دیدہ